کہتے ہیں کہ میری خالہ ہیں امریکہ میں، ان نے ایک گھر قرضے پہ لیا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکے، اب گورنمنٹ وہ گھر بھی واپس کر رہی ہے، تو بہرحال اسے کہیں کہ وہ جس قدر پڑھ سکیں استغفار زیادہ پڑھے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے قرضے بھی ادا ہوں گے، مشکل بھی حل ہوگی۔ کہتے تھے کہ یہاں سڑکوں پر لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھائی، پہلے تو اتصال نہ ہو تو خلاف سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو پھر تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگلی صفیں ہی نظر نہ آئیں، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائیں، پھر نماز نہیں ہوتی۔ میری چاچی نے کعبہ شریف کے گرد طواف کیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتے لگاتے گر گئی، جس میں 2 چکر لگے، باقی 5 رہ گئے۔ دوسرے دن پورا عمرہ کرنا پڑے گا یا 5 چکر نہیں؟ وہ احرام میں ہے، صرف 5 چکر لگائے گی، دوبارہ عمرہ تو نہیں کرے گی۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، نماز کے بعد جو کلمے کا ورد کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، میلاد شریف یہ بھی بدعت ہے، 11ویں شریف بھی بدعت ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی ناجائز ہے، حضور کے نام پر انگوٹھے ہاتھ چومنا بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ جو حکم ہے قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، اس پہ کوئی دم نہیں۔ صفا مروہ کے بعد جب صفا کے 7 چکر ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے حل کرائیں، باقی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے حل کرا لے۔ صفا سے جب ہم چلیں گے تو مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے واپس آئیں گے صفا تو یہ 2 چکر ہوں گے۔ اگر تعلیم مکمل ہو جائے تو نوکری کے لیے سفارش کروائیں، بالکل جائز ہے، آج کل کوئی کام ہوتا ہے سفارش کے بغیر۔ میری شادی کا ولیمہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ کوئی فوتگی ہو گئی تھی، شادی کو 13 سال ہو گئے، 4 بچے بھی، اب تمہیں ولیمہ یاد آ رہا ہے؟ اب انشاءاللہ بچوں کا ولیمہ کرنا ہے، اپنا چھوڑو، جو گزر گیا گزر گیا۔ بیگم میرا کوئی بھی کام نہیں کرتی، میرے گھر والوں کی عزت بھی نہیں کرو، بے غم جو ہے تو وہ کیا کام کرے؟ غم ہو تو کام کرے نا، وہ تو بے غم ہے۔ آپ کیا کریں، انشاءاللہ کبھی اس کو بھی شرم آ جائے گی۔ میری بیوی میرے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے مہینہ 2 مہینے راضی نہیں ہوتے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ بچہ برسر روزگار ہے، شادی کی عمر بھی ہے، والدین بھی کہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا، تو اس کی کوئی وجہ ہو، اس کے دوستوں سے کہیں کہ وہ معلومات کریں یا اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں، وہ ہو ہی بیچارہ نہ مرد تو شادی کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے وہ اچھا کر رہا ہے کہ شادی نہیں کر رہا، کسی دوسرے کی لڑکی کو ذلیل کرنا کہ اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، بیوی بھی بنا لے۔ اگر سر صفا مروہ دوڑنے کے بعد کپڑے پہن لیے پھر سر مڑایا، پھر دم پڑ جائے گی، وہ تو احرام کی حالت میں سر مڑانا ہے۔ کاروبار کے لیے رقم پرسنٹیج پہ دینا بالکل ناجائز، یہی تو سود ہے، اور سود کیا ہوتا ہے؟ کل خوانی وغیرہ سب بدعت ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، یہ عمرہ ان کی طرف سے کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کسی اور کے نام کر سکتے ہیں۔
اگر مکہ یا مدینہ منورہ سے کوئی دکاندار یا تاجر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کہ اس کو لے جا کر فلاں کو دے دے، ایسا کرنے پر وہ منافع بھی دیتا ہے، کس بات کا منافع؟ وہ تو امانت ہے، امانت پہنچانی ہے، کوئی منافع لینا جائز ہے۔ ایک شخص نے نیت نہیں کی، احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پہ گیا، وہاں پتہ چلا کہ آج سیٹ کینسل ہے تو احرام کھولتے، ٹھیک ہے، جب نیت ہی نہیں کی تھی تو احرام تھا ہی نہیں۔ پندرہ جنوری کو میری شادی کی تاریخ مقرر تھی۔ شادی ایک ماہ پہلے میرے ہونے والے شوہر کی موت ہو گئی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، کوئی موت کو ٹال تو نہیں سکتا۔ جب انبیاء علیہم السلام پہ موت آ گئی تو اور کس کی کیا طاقت ہے؟ اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی، بالکل ناجائز ہے، شادی کریں، گناہ ہے، کیوں نہیں کرو گی؟ آپ نے مارا ہے اس کو، اللہ نے مارا ہے۔ اگر دکان بند کر کے آدمی تبلیغ میں جائے تو کیا ہے، بند کر کے جائے گا، کھلا تھوڑی چھوڑ جائے گا کہ تم اٹھا لو بال۔ عورتوں کو ہمیشہ سیدھی مانگ نکالنی ہے، بہتر تو یہی ہے، باقی کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، لیکن آج کل جو ہے نا انگریزی فیشن، اس کے مطابق نہ کریں۔ میری 400 گز زمین ہے، وہ کس لیے ہے؟ گھر بنانا ہے یا بیچنا ہے؟ اگر گھر بنانا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر بیچنا ہے تو اس کی قیمت پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیوی فرما بردار ہے، لیکن خاوند اس کو ماں باپ کے گھر بھی نہیں جانے دیتا، یہ خاوند کا ظلم ہے۔ ویسے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، صبر کرے۔ اگر بھویں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اگر وہ آنکھوں پہ آ کے نقصان کرتی ہے پھر کاٹ سکتی ہیں۔ والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا وغیرہ کرے وہ غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو تھوڑا کھلائیں گے۔ اگر کسی آدمی سے زنا ہو گیا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو بس گناہ معاف ہو گیا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ کی دیدار بھی کرے گا۔ میں دفتر میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں، لیکن میرا افسر خوش نہیں ہوتا، اس کو بے ایمان آدمی چاہیے نا، ایماندار اس کو نہیں چاہیے۔ بہرحال صبر کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ ہندوستان میں ہوں، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کو مارا اور گھر کا دروازہ بھی تھوڑا اس پر، اور ان کا بچہ بھی گر گیا اس دروازے کے لگنے سے، تو حضرت علی کہاں تھے؟ یہ تمہاری کبڈی کے لیے آ جاتے ہیں، بی بی فاطمہ کو بچانے کے لیے نہیں گئے؟ سب جھوٹ ہے، 101% جھوٹ ہے۔ جرأت ہے حضرت عمر کی کہ بی بی فاطمہ کو مارے؟ اللہ کے بندے، یہ لوگوں نے قصے کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں بس۔ 50 طواف جو ہیں وہ پوری زندگی کا منع نہیں، ایک ہی سفر میں 50 طواف کرو۔ جب موت کی جگہ مقرر ہے تو پھر خودکشی کیوں گناہ ہے؟ اس نے اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے نا، انتظار کرتا جب موت آتی چاہے اسی وقت آتی، خودکشی کر کے فرمان خدا کو ٹالا ہے، اس لیے حرام ہے۔ بہن کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ مسافر جو حرم میں قصر پڑھیں ان کو پورا ثواب ملتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔
عصبیت کا معنی یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنے خاندان کو سب سے اعلیٰ سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ حرام ہے۔ مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری بیوی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال نہیں کاٹے، تو تھوڑی دیر بعد یاد آیا تو بال کاٹے، کوئی دم شم نہیں۔ حضرت علی کی قبر کے بارے میں یہی ہے کہ وہ نجف اشرف میں ہے، باقی اللہ جانتے ہیں۔ میری والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کعبے کو بوسہ نہیں دیتے، بوسہ حجر اسود کے لیے سنت ہے۔ دعا مانگنے کے دوران کسی پیغمبر کا واسطہ نہ دیں، سیدھی اللہ سے مانگیں، جیسے پیغمبروں نے مانگی ہے، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا ہب لنا۔ کسی میں کوئی واسطہ ہے؟ ایک لڑکی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، ایک بچہ بھی ہے، لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکی کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی کی تو ہم بچہ نہیں دیں گے، وہ شادی کر لے، یہ باقی مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں۔ ویسے بھی جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو وہ باپ والوں کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے۔ عمرہ کر لیا، اس طرح سے بال صاف کروا دیے، دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پہ کرنا ہے، پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، کیونکہ پہلے آپ اس طرح پھروا چکے ہیں۔ افضل عمل مکے میں رہتے ہوئے طواف ہے، چونکہ باقی سارے عمل ہو سکتے ہیں، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میرے والد نے، میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، انہوں نے بینک میں میرے نام پہ کچھ پیسے رکھے تھے اور مجھے کہا تھا کہ بھئی وہاں سے آپ نکلوا لینا۔ آپ نکلوا لیں گے لیکن پیسے تو آپ کے والد کے تھے نا، تو سب کو حصہ ملے گا بھائی بہن، وہ تمہاری کمائی تھوڑی تھی۔ احرام اپنے ہوٹل سے باندھا، نیت اور تلبیہ مسجد عائشہ سے کریں، بالکل جائز ہے، کوئی دم نہیں۔ جمعرات اور سوموار کو خرید کرنا ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ناجائز ہے؟ بلکہ سوموار اور جمعرات افضل ہے، اسی لیے تو یہاں سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، سب کو افطار بھی کرواتے ہیں۔ نسوار یا سگریٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، منہ میں بدبو ہو تو پھر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر احرام میں الرجی ہو، اس جگہ پر کوئی دوائی مل سکتے ہیں، جسم پر خارش ہو تب بھی کوئی بات نہیں، عمرے کا کیا اس میں نقصان ہے؟ قبروں کے پاس جا کے قرآن پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا یہ بدعت ہے، ویسے آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے والدین کے قبروں پہ جا کے ضروری کوئی قبر پہ آپ سناتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور ثواب بھیجیں۔ میری عمر 27 سال ہے، میرے گردے فیل ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ قادر ہیں۔ میں نے 39 نمازیں مسجد نبی میں ادا کی، ایک نماز جو ہے نا، میری ایک نماز صحن میں ادا کی، پہلی رکعت تو 12 اللہ قبول فرمائے، لیکن اصول یہی ہے کہ 40 پوری ہوں۔ حضور پاک کو کون سی کھجوریں پسند تھی؟ سب پسند تھی، ویسے زیادہ تر عجوا پسند تھی اور صفاوی پسند تھی۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ اور علماء ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور ان کی جد و جہد سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے اسلام نصیب کیا۔